امام یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں میرے دوست احمد ابن حنبل ہم کسی سفر میں تھے، تو سفر کے دوران رصافہ شہر میں ہم گئے۔ کوئی اتفاق سے اذان ہوئی کسی بڑی مسجد کی، ہم اس مسجد میں چلے گئے، ہم کہا نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے کے لیے ہم امام کے پیچھے دائیں طرف ہم بیٹھ گئے، نماز 2 رکعتیں پڑھی پھر بیٹھ گئے، نماز پڑھ لی۔ اب نماز میں ماشاءاللہ مسجد بھری تھی، تو نماز پڑھتی ایک صاحب جو بہت ہی وجیح شکل کے تھے، خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، کھڑے ہوئے ممبر پہ بیٹھ گئے۔ تو ہم نے بھی مناسب سمجھا چلیں ان صاحب کا ہم وعظ سنتے ہیں۔ اور جب انہوں نے وعظ شروع کیا تو پبلک کو کہتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں اور روایت بیان کرتے ہیں، اور روایت بیان کرتے ہوئے برملا کہہ رہے ہیں حدثنا یحییٰ بن معین وحدثنا احمد بن حنبل، اور پھر یہ نیریشن چلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک گئی، اور پھر اس کے بعد جو واقعہ انہوں نے سنایا، واقعہ تھا بڑا عجیب سا۔ پبلک ہماتن گوش ہو کے بیٹھی ہے، ہنس بھی رہی ہے، رو بھی رہی ہے، دعائیں بھی کر رہی ہے، اور یہ صاحب ہیں کہ بیان کرتے جا رہے ہیں بڑے فصیح و بلیغ انداز سے۔ یہ دونوں موجود ہیں اسی محفل میں۔ حیران ہے کہ ہم نے تو کوئی ایسی روایت کی نہیں بھائی، یہ صاحب نے کہاں سے لے لی؟ تو یحییٰ کہتے ہیں احمد بن حنبل سے، کیا آپ نے اس کو یہ روایت سنائی ہے؟ کہتا نہیں، آپ نے سنائی ہوگی، کیونکہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ایسی روایات بیان کریں۔ مگر وہ صاحب ہیں بولتے چلے جا رہے ہیں، بولتے چلے جا رہے ہیں، اور آخر میں جا کے کوئی بڑی دیر کے بعد انہوں نے اپنے اس وعظ کو ختم کیا، اور ایک انہی کے نام سے جو روایت بیان کی وہ پورے حلقے کی ایک بہترین سٹوری تھی، واقعہ تھا، اور اس مجلس کا بہت سا وقت لے گئی۔ تو پبلک دعا کے بعد اٹھی اور اش کرتی، سبحان اللہ کہتی، روتی دھوتی مسجد سے نکلی، چلی گئی۔ یہ صاحب وہیں رہے، لوگ عقیدت سے آ کے ملتے رہے، چلے گئے، چلتے گئے۔ جب یہ اکیلے رہ گئے، یا چند ساتھی ان کے موجود تھے، تو یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے ذرا جرأت کر کے آگے بڑھ کے انہیں سلام کیا، اور یہ عرض کی، حضرت آپ کو یہ حدیث کس نے بیان کی؟ فرمانے لگے یحییٰ بن معین نے اور احمد بن حنبل نے۔ اب یحییٰ کہتے ہیں، یہ سنیے، میں یحییٰ بن معین ہوں اور یہ احمد بن حنبل ہیں، ہم دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ حدیث روایت کی نہیں۔ آپ نے کس سے سنی ہے؟ ہم نے تو کبھی کی نہیں روایت۔ تو وہ صاحب بھی بڑے کایاں تھے، سمجھدار تھے، سمجھ گئے کہ اس وقت پبلک کے سامنے انہوں نے سوال کر کے میرے سارے اس واقعے کو یا سارے اس وعظ کو بے اثر کرنے کی ایک کوشش کی ہے۔ تو بڑے اچھے طریقے سے سر اٹھا کے انہیں کہتے ہیں، یحییٰ میں سمجھتا تھا کہ یحییٰ بن معین بہت ذہین انسان ہیں، لیکن آج مجھے علم ہوا ہے کہ یحییٰ بن معین انتہائی احمق انسان ہے۔ اب پبلک بھی دیکھ رہی ہے، تو یہ اٹھے اور کہنے لگے، یحییٰ تم کیا سمجھتے ہو کہ یحییٰ بن معین دنیا میں ایک ہے اور احمد بن حنبل دنیا میں ایک ہیں؟ یہ کہا، کپڑا جھاڑا اور مسجد سے تیزی سے باہر نکل گئے۔ ناظرین، اس حد تک بے احتیاطی ایسے بہت سے قصہ گو واعظوں سے ہوئی ہے
کہ حدیث رسول مختصر مگر اس کو بہت بڑا واقعہ بنا کے، یا اس میں تھوڑی سا میٹھا، تھوڑا سا نمکین، تھوڑا سا خدا خوفی اپنی طرف سے یہ ڈال کے لوگوں کو بیان کر کے اپنے واعظ کو بڑا پر اثر بناتے تھے اور لوگ بہت خوش ہوتے تھے۔ لیکن پبلک تو خوش ہو جاتی، مگر حدیث رسول کا کیا بنا؟ یہی تو مسئلہ تھا کہ محدثین ایسے لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ خدا کا خوف نہیں آتا آپ لوگوں کو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ گھڑتا ہے اس کو اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لینا چاہیے۔ بہت بڑی تنبیہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور یہ مذاق نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے نام سے ایک حدیث بیان کر لی جائے جبکہ آپ نے نہ کہی ہو اور اس کو عام کر دی جائے۔ پبلک نے تو اس لیے لینی ہے نا کہ اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، بے شک وہ موضوع ہو، لیکن پبلک نے کہنا اللہ کے رسول کا عمل ہے، وہ اس کو نیکی سمجھ کے، ثواب کا کام سمجھ کے وہ اسی پہ ڈٹ جائیں گے اور کرتے رہیں گے، کہیں گے ہمیں اسی میں لذت آتی ہے۔ تو اصل دین تو پیچھے رہ گیا نا، جو نبی علیہ السلام کا جو فرمایا ہے وہ تو پیچھے رہ گیا۔ تو ناظرین، ان سے جب یہ کہا جاتا تو یہ جواب یہی دیتے تھے کہ نحن نکذب لہ لا نکذب علیہ، جناب ہم آپ کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو قریب لاتے ہیں، انہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ کا نام لے کے، آپ کے نام سے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، آپ کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ولا نکذب علیہ، ہم آپ پر جھوٹ نہیں بولتے کہ آپ پر خدا نخواستہ کو جھوٹ بول کے اپنی طرف سے کچھ کہیں، حالانکہ آپ پر ہی جھوٹ بولا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ باتیں خوب پھیلیں۔ بہت سے واقعات آج مسلم امہ میں، بہت سی کہانیاں، بہت سی باتیں مسلم امہ میں عام ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف ان کو منسوب کر دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اکثر و بیشتر یہ بات بیان کی جاتی ہے اور لوگ علم کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اطلب العلم ولو کان بالصین، کہ علم کو حاصل کرو خواہ وہ تمہیں چین میں بھی ملے تو وہاں چلے جاؤ، علم حاصل کرو۔ بھئی یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث نہیں ہے، آپ نے نہیں فرمایا۔ اسی طرح ناظرین بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس پر اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو احتیاط برتتے وقت محدثین کرام نے شخصیات کو بھی دیکھا ہے، ان کے والدین کو بھی دیکھا ہے، والد کو بھی دیکھا ہے، اولاد کو بھی دیکھا ہے، شاگردوں کو بھی دیکھا ہے، ٹیچرز کو بھی دیکھا ہے، ان کے وقت کو بھی دیکھا ہے، کس کے پاس کس وقت گئے، تاریخ کا بھی تعین کیا ہے۔ ناظرین آپ دیکھیے مثال کے طور پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث شریف کے مطابق، اور یہ روایت سیدہ فاطمہ نہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں کہ آخری وقت تھا، ام المومنین پاس تھیں، اتنے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد محترم کو آ کے ملنے کے لیے آئیں، آپ کی حالت کو دیکھا تو رو پڑی، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کیا، ان کے کان میں ایک بات کہی، وہ رونے لگی، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر قریب کیا، دوسرے کان میں ایک اور بات کہی، پھر مسکرانے لگی۔ بس ام المومنین جو پاس بیٹھی ہیں وہ نہیں سن سکیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ کس قسم کی بات کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو تھوڑے چند دنوں بعد ام المومنین نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے
پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سی بات کی تھی کہ جس کو سن کے آپ رو پڑی تھیں، اور تھوڑی دیر کے بعد دوسری بات دوسرے کان میں کہی جس کو سن کے آپ ہنس پڑی تھیں؟ تو فرمانے لگیں کہ بابا نے مجھے یہ کہا، بیٹا میں اب اس دنیا سے جا رہا ہوں، جدائی کا وقت آ گیا۔ تو مجھے رونا آ گیا، اور جس بات پہ میں ہنسی تو مجھے یہ کہا میرے ابا محترم نے کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد میرے خاندان میں، یعنی میری اہلیہ اور تم، ان میں اگر کوئی سب سے پہلے مجھے آ کے ملا تو وہ تم ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جنت کی عورتوں کی تم انشاءاللہ سردار ہوگی، ہیڈ ہوگی۔ یعنی جنت میں جو بھی خواتین ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو خوبصورت بنایا ہے تو سب سے زیادہ خوبصورتی تم میں ہوگی۔ کوئی بھی خواتین کا کوئی کام ہوگا تو اس میں لیڈرشپ بیٹا آپ کی ہوگی۔ تو میں اس پہ مسکرا پڑی۔ تو یہ روایت جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی سے سننے کے بعد امت کو منتقل کرتی ہیں کہ یہ وہ خوشخبری ہے امت کے لیے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کے روز جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے جس نے آپ کے خاندان میں، یعنی ازواج مطہرات اور بیٹیاں اور ان کی اولادوں میں جو بھی پہلے فوت ہوا وہ سیدہ فاطمہ ہوں گی، کوئی اور فوت نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 6 ماہ زندہ رہیں اور فوت ہو گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کا انتقال ہوا ہے، 6 ماہ کے اندر فوت ہو گئیں۔